کے لیے ایک اہم دن ہے جس میں عید کی نماز اور خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس گوشت میں اپنا اور عزیزوں، رشتہ داروں اور غریبوں کا حق نکالنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس عید میں چند باتوں کی یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ اس عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ ایک طرح سے منی روزہ ہوتا ہے، جزوی روزہ ہوتا ہے، یعنی صبح اٹھنے سے لے کے نماز پڑھ کر جب تک آپ عیدگاہ سے نہیں لوٹیں، اور اگر آپ قربانی کریں تو بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی آپ دن کا ناشتہ کریں، لیکن اگر وہ نہیں تو کم از کم عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھائے پیے۔ لیکن عید کے دن پورے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز، اس روز غسل کرنا جیسے عید الفطر کے موقع پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی خصوصی غسل کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نئے لباس کا پہننا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی عید پر قربانی ہے اس لیے ہم کپڑے نہیں بنا رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بنائے، اگر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو دھو کے صاف ستھرے کر کے پہنے، لیکن کپڑے پہننے کا اہتمام کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، خواتین خاص طور پر، اس دن کہتے نہیں گوشت سنبھالنا ہے، کپڑے کیا پہننے، تو وہ اہتمام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کچن میں رہیں، گھرداری کریں، لیکن اچھے کپڑے پہنے، ساتھ ایپرن پہن لیں، کسی اور طرح بچا لیں، مگر عید کا دن نظر آنا چاہیے، اس دن اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا چاہیے، اور پھر واپس مختلف راستے سے آنا چاہیے۔ ضرورت مند لوگوں کو، مسکین، فقیر، غریب، ایسے لوگوں کو عید کے موقع پہ یاد رکھنا چاہیے، بلکہ عید سے پہلے جو آپ نے زکوٰۃ یا صدقہ خیرات کرنا ہے اس سے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال پہلے سے پورا کریں۔ ہم عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو وقت گزرنے والا ہوتا ہے پھر خود بھی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں اچھا یہ صدقہ لے لو، یہ وہ، ابھی تو 9 دن ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کرتے کرتے عین اس وقت نکالتے ہیں جب موقع نکل جاتا ہے۔ تو جس کسی کو بھی دینا ہے آج کل میں دیں تاکہ وہ عید کی تیاری کر سکے۔